أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید تو ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر تعافیت سے رکھے، حفظ و امان میں رکھے، قرآن سے جوڑ کے رکھے. اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنا، سمجھنا، عمل کرنا ہمارے لیے آسان کرے. اللہ تعالیٰ اس قرآن کی محبت، اپنے رسول کی محبت اور اپنی محبت ہمارے دلوں میں جو ہے اس کو ڈال دے اور ہمارے لیے عمل کرنا آسان کرے. آمین. آج کا ہمارا لیسن ہے سورہ حامیم السجدہ، سورہ فصلت کی آیت نمبر 26 سے 36 تک. ہم 10 آیات دیکھیں گے. اس ایک رکوع ہے، یہ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کو رکوع تو نہیں ہے شاید یہ، ہاں جی رکوع نہیں ہے، لیکن خیر ہم یہاں ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کو پڑھنے کی، سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی کرے. شروع کرتا ہے سورہ فصلت آیت نمبر 26. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال اور کہا، الذین کفروا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، لا تسمعوا نہ تم سنو، لہذا اس القرآن قرآن کو، والغو اور غل مچاؤ. والغو کا روٹ ورڈ ڈفرنٹ سا ہے، لام غین واو. لام غین واو روٹ ورڈ قرآن میں لغو کے میننگ میں آیا ہے بہت دفعہ، لاغیہ لغو کر کے، لیکن فعل کی طرح، یعنی قرآن میں یہ روٹ ورڈ اسم کی طرح آیا ہے ہمیشہ، سوائے اس جگہ کے. یہ واحد جگہ ہے جہاں پہ یہ فعل کی طرح آیا ہے، اور اس کی ٹرانسلیشن کیا ہے والغو کی؟ ٹو میک نوائز، غل مچاؤ، شور مچاؤ. تو یہ صرف یہیں پہ آپ کو یہ میننگ ملیں گے. اس کا لغو سے جیسے ایسا ڈائریکٹ آپ کو کنیکشن نہیں نظر آتا ٹرانسلیشن کا، مگر یہ واحد جگہ فعل آیا ہے ادھر، وہ بھی فعل امر والغو اور غل مچاؤ. باقی جگہ بھی اسم لغو کے میننگ میں آتا ہے، وہ ٹرانسلیشن آسان ہے اس کی. والغو اور غل مچاؤ فیہ اس میں، لعلکم تاکہ تم تغلبون تم غالب آ جاؤ. فَلَنُذِيقَنَّ پس لا البتہ، نون پہ تشدید، ضرور، نون یہ مضارع کی ہے تو ہم کی، پس البتہ ہم ضرور چکھائیں گے. چکھانے کا روٹ ورڈ کیا ہوتا ہے؟ دال واو قاف. ہم ضرور، بس البتہ ہم ضرور چھپائیں گے، چکھائیں گے، الذین کفروا ان کو جنہوں نے کفر کیا، عذابا شدیدا عذاب شدید، ولنجزینہم اور البتہ ہم ضرور بدلہ دیں گے. یہاں تک ایک چیز ہے، اور اس کے بعد اٹیچ پروناؤن ہے ہم انہیں. اسوا بدترین، اسوا کا روٹ ورڈ ہے سین واو حمزہ، اور یہ بیسیکلی اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، سین واو حمزہ جی. اور سو کے مطلب برائی ہوتے ہیں، ایول کے. اور یہ اسوا جو ہے یہ ہے اس میں تفضیل کا صیغہ، جیسے کسی چیز کو کہیں کہ زیادہ برا ہے، لیکن یہ سپرلیٹو ڈگری میں، تو اسی لیے ٹرانسلیشن ہے بدترین. اسوا الذی، بدترین اس کا جو کانو تھے وہ یعملون وہ عمل کرتے ہیں. اسوا قرآن میں 2 دفعہ ہے اس طرح، باقی سو تو برائی کے لیے اس طرح آتا ہے، مگر یہ بدترین ورسٹ کے میننگ میں آ رہا ہے، اور اس طرح کر کے 2 دفعہ قرآن میں آپ کو نظر آئے گا اس طرح، جس کی میننگ ہے دی ورسٹ یہاں پہ، اور ایک دفعہ نظر آئے گا یہ آپ کو سورہ زمر کی آیت نمبر 35 میں ہم نے دیکھا تھا، لیکفر اللہ تاکہ دور کر دے اللہ تعالیٰ ان سے، اسوا بدترین سب سے برا، سپرلیٹو ڈگری ٹرانسلیشن ورسٹ، الذی وہ جو عملو انہوں نے عمل کیے. تو اسوا الذی یہاں پہ بھی دونوں ساتھ آیا، بدترین کے میننگ آیا ہے اس کے، اور جو ابھی بھی ہم نے کیا اس میں بھی ذالک یہ جزاء بدلہ ہے، اعداء اللہ دشمنوں کا اللہ کے، النار آگ کا، لہم ان کے لیے، فیہا اس میں، کس میں؟ ہاں کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ آگ کی طرف. نار جو ہے عربی میں مؤنث کنسیڈر کیا جاتا ہے، نار اور جہنم کے سارے نام. تو لہم ان کے لیے، فیہا اس میں، دار گھر ہے، الخلدی ہمیشگی کا، اللہم لا تجعلنا منہم، جزاء بدلہ ہے، بما کیوں یہ بدلہ ملے گا ہمیشگی کا گھر؟ بوجہ اس کے جو کانو تھے وہ بھی آیاتنا ہماری آیات کا، یجحدون وہ انکار کرتے. وقال الذین کفروا اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ربنا اے ہمارے رب،
ارینا دکھا ہمیں. یہ اچھا اری جو ہے یہ فعل امر ہے, اس کا روٹ ورڈ را حمزہ یا ہے. را حمزہ یا روٹ ورڈ جب اس باب میں آتا ہے جو نمبر 4 باب کہلاتا ہے, تو یہ ارا یوری کر کے جب یہ آتا ہے اس کے میننگ ہوتا ہے ٹو شو, دکھانا. ڈفرینٹ باب میں ڈفرینٹ میننگ آتے ہیں, تو اس باب میں اس کی میننگ ہوتا ہے ارا یوری کی میننگ ہوتا ہے دکھانا. تو اری فعل امر ہے, اری دکھا شو کر, اور اٹیچ پروناؤن ہے نہ ہمیں. تو یہ قرآن میں 2 جگہ ہمیں نظر آتا ہے, ایک یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں ربنا اے ہمارے رب ارینا دکھا ہمیں, اور ایک دفعہ ہم جو یہ دعا ہم لوگ کو یاد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 128 ہے, جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام دعا کر رہے تھے اس وقت انہوں نے کہا تھا وَأَرِنَا, اور دکھا ہمیں مناسکنا ہماری عبادت کے طریقے. تو ارینا میں 2 چیزیں ہیں, اری فعل امر ہے, واحد مذکر کو کیا جائے کہ دکھا شو کر, اور نہ ہمیں جس طرح اہدینا ہدایت دے اور نہ ہمیں. تو یہ اری نہ دکھا ہمیں الذین وہ دونوں جنہوں نے. اچھا ایک چیز دیکھیں, قرآن میں بہت کم آپ کو الذین ملے گا, الذین ملتا ہے پلورل کے لیے, مگر یہ عینی کا ساؤنڈ جو ہے یہ ڈوئل کا ساؤنڈ ہے. قرآن میں الذی ملتا ہے واحد کے لیے بہت دفعہ, الذین پلورل کے لیے بہت دفعہ ملتا ہے, مگر یہ عینی کا ساؤنڈ اور آنی کا ساؤنڈ تثنیہ کا صیغہ ہوتا ہے. تو یہ قرآن میں الذین کر کے کم نظر آتا ہے, اور اس کو ہم لوگ اکثر پڑھتے ہوئے یہ غلطی کر جاتے ہیں کہ اس کو ہم, کیونکہ ہماری آنکھوں کا عادت ہے الذین دیکھنے کی, تو ہم اس کو پڑھتے ہیں ارین الذین. تو یہ لذینہ نہیں ہے, الذینی عینی کا ساؤنڈ ہے تثنیہ. تبھی الذینی وہ دونوں جنہوں نے اضلانا بھٹکایا ہمیں. یہاں پہ بھی ہم اس کو بریک کریں گے. اضلا جو ہے اس میں بھی تثنیہ کا صیغہ ہے. جب اضلا یضلو کر کے آتا ہے دال لام لام روٹ, اس میں میننگ ہوتا ہے بھٹکانا, گمراہ کیا. اگر خالی اضلا زبر ہوتا آخر میں, جسے زبر ہوتا ہے اس کے اوپر, تو اس کا مطلب ہوتا ہے اس نے بھٹکایا. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں اس کی ایگزامپل میں سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 79 ہے, اس میں ہے وَأَضَلَّ, اور اس بھٹکایا فرعون نے. تو اضل کا مطلب اس نے بھٹکایا, وہ ایک واحد مذکر ہوتا, اس نے بھٹکایا اس پہ زبر ہوتا. ٹھیک. قرآن میں ایک اور جگہ دیکھتے ہیں ہم اس کو, سورہ اعراف کی آیت نمبر 38 میں, یہ پلورل کے صیغے میں, یہاں پہ اضلو انہوں نے جنہوں نے گمراہ کیا, اور اٹیچ پروناؤن ہے نہ ہمیں. تو اضلو یہ پلورل میں آ گیا, انہوں نے گمراہ کیا بھٹکایا نہ ہمیں. تو یہاں پہ یہ پلورل میں ہے, اور یہ واحد جگہ ہے قرآن میں جہاں پہ یہاں پہ یہ تثنیہ کا بھی صیغہ ہے, کیونکہ 2 کا ذکر ہو رہا ہے نا, دونوں جنہوں نے اضلا دونوں نے بھٹکایا, اور اٹیچ پروناؤن ہے نہ ہمیں. یہاں پہ دونوں کی ٹرانسلیشن آپ کے سامنے ہے نہیں, مگر آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہاں پہ کھڑی زبر ہونے کی وجہ سے اس کی یہ تثنیہ کا صیغہ ہے. ٹھیک. اس میں 2 کے میننگ امبیڈڈ ہے. اضلانا بھٹکایا ہمیں, من الجن والانس جنوں میں سے اور انسانوں میں سے, نجعلہما نجعل ہم کر دیں گے, ہما ان دونوں کو, تحتا نیچے, اقدامینا اپنے قدموں کے, لی یکونا لی تاکہ, فیل سے پہلے لی آتا ہے, ٹرانسلیشن تاکہ کی جاتی ہے, لی تاکہ, یا وہ یکونا وہ دونوں ہو جائیں. تو جب دیکھیں فیل کے آخر میں یہاں پہ الف ہے نا تثنیہ کے لیے, تبھی دونوں کی میننگ ہے. تو ایگزیکٹلی یہاں پہ بھی بیسیکلی اضلا زبر کے ساتھ تھا, اور ایک الف بنا دیں ساتھ, یہاں پہ کھڑی زبر لگا دیں, ایک ہی بات ہوتی ہے. تو اس میں تثنیہ کا صیغہ ہے وہ بیسیکلی لیکونا, تاکہ وہ دونوں ہو جائیں, من الاسفلین سب سے نچلوں میں. اسفل جو ہوتا ہے اس میں تفضیل کا صیغہ ہے, اور لیکن الاسفل کر کے جب آئے گا یا کسی اور طرح بھی قرآن میں نظر آتا ہے تو لووسٹ کے معنی ہوتے ہیں, یعنی اسفل اس میں تفضیل کا صیغہ ہے, اور اس میں میننگ ہوتے ہیں نیچے, نیچے, لیکن سب سے نیچے سپرلیٹو ڈگری ہے. ٹھیک. تو سپرلیٹو ڈگری میں سب سے نچلوں میں, تو یہ یا تو ال لگا ہو اس کے ساتھ, یہاں پہ کچھ اور بھی ہوا ہو, تو یہ سین فا لام روٹ ورڈ میں لووسٹ کے میننگ آتے ہیں, جیسے یہاں پہ من الاسفلین سب سے نچلوں میں سے. اس کے علاوہ قرآن میں 1-2 جگہ اور دیکھ لیتے ہیں,
سورہ الصافات کی آیت نمبر 98 ہے، اس میں بھی ہے فجعلناہم، تو کر دیا ہم نے ان کو الاسفلین، سب سے نچلا، تو یہ بھی سپرلیٹو جیسے سب سے نچلا۔ ایک اور جگہ یہاں پہ سورہ 3 میں ہم آیت نمبر 5 میں پڑھتے ہیں، یہاں پہ اسفل سافلین، تو اس میں بھی گرامیٹیکلی اس طرح ہے کہ یہ بھی سپرلیٹو ڈگری میں آ رہا ہے کہ سب سے زیادہ نچلا، پست ترین، لووسٹ حالت میں۔ تو اسفل سافلین تو ہم دیکھتے ہی ہیں، میں کبھی کبھار یہ تھوڑا نیچے کر کے میننگ میں بھی آتا ہے، من الاسفلین، سب سے نچلوں میں سے، ان الذین قالوا، بے شک وہ جنہوں نے کہا ربنا، رب ہمارا اللہ اللہ ہے، ثم پھر استقاموا، انہوں نے استقامت اختیار کی۔ اچھا ثم ویسے قرآن میں پڑھیں گے، ہم پڑھتے ہیں ثم استقاموا، میم پہ اس زبر کو سین کے جزم سے ملا کے پڑھتے ہیں، لیکن جب ورڈ ٹو ورڈ کے لیے ہم بریک کریں گے ثم پھر، اب حمزہ سے ہمیں سٹارٹ کرنا ہے تو اس پہ حرکت ہم لگائیں گے اکارڈنگ ٹو تھرڈ لیٹر، یہاں پہ تھرڈ لیٹر پہ زبر یا زیر ہو تو ہم حمزہ پہ زیر لگا کے پڑھتے ہیں۔ استقاموا، انہوں نے استقامت اختیار کی، وہ جم گئے اور ثابت قدمی اختیار کی، تو یہ اسی میننگ میں آتا ہے جیسے ہم اردو میں استقامت کہتے ہیں۔ قرآن میں یہ روٹ قاف و میم روٹ ورڈ جب یہ استقامہ یستقیم کر کے آتا ہے، یہ زیادہ تر آپ کو اسی میننگ میں نظر آتا ہے، ٹو اسٹینڈ فرم، جم جانا، استقامت، یہاں پہ جیسے استقام، انہوں نے استقامت اختیار کی۔ دو جگہ ہم دیکھ لیتے ہیں، سیم آیت اور سورہ احقاف کی آیت نمبر 13 میں بھی نظر آئے گی کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر انہوں نے استقامت اختیار کی، وہ جم گئے۔ دونوں ٹرانسلیشن سے یہ جم گئے کر کے بھی آتا ہے، اور اس طرح ابھی ہمیں قرآن میں نظر آتا ہے سورہ ہود کی آیت نمبر 112 ہے، فاستقم کما امرتا، آپ ڈٹے رہیں، جمے رہیں اور ثابت قدم رہیں جیسے، تو یہ اس میننگ میں آتا ہے جیسا کہ آپ حکم دیے گئے، تو اس فاستقم کر کے بھی نظر میں آتا ہے، فعل امر کر کے۔ ثم استقاموا، پھر انہوں نے استقامت اختیار کی، تتنزل، اترتے ہیں علیہم، ان پر، الملائکہ، فرشتے، اللہ کے نا، اللہ جو ہے اس میں دو چیزیں ہیں، ان ہے جس کے میننگ ہوتے ہیں کہ، اور ایک لا ہے جس کے مطلب ہوتا ہے نہیں، جب یہ دونوں کو مرج کیا تو بن گیا اللہ کے نا، تخافو، تم ڈرو، ولا، اور نہ، تحزنو، تم غم کرو، وابشرو، اور خوش ہو جاؤ، خوشخبری پاؤ، خوش ہو جاؤ، بالجنتی، سا جنت کے، التی، وہ جو، اب یہ مونس کا صیغہ کس کی طرف جا رہا ہے؟ جنت کی طرف۔ جنت کے آخر میں گولتا ہے، جس چیز کے آخر میں گولتا ہوتی ہے اس کو عربی میں مونس کنسیڈر کرتے ہیں، تو التی، وہ جو، کن تم تھے، تم توعدون، تم وعدہ دیے جاتے، تا یا یہاں پہ پیش ہو، تھرڈ لیٹر پہ زبر ہو تو کلیئر گیو اوے کہ مضارع مجہول ہے یہ، اور توعدون، تم وعدہ دیے جاتے تھے جس کا، آئندہ ٹرانسلیشن مجہول کی ڈفرینٹ طریقے سے ہوتی ہے، اس لیے ضرور اس کو مارک کر لیا کریں تاکہ آپ کو ٹرانسلیشن اچھے سے یاد کر سکیں۔ نحنو، ہم، اولیاؤکم، دوست ہیں تمہارے، فی الحیات دنیا، زندگی میں دنیا کی، وفی الآخرہ، اور آخرت میں، ولکم، اور تمہارے لیے، فیہا، اس میں، کس میں؟ اب جنت کا ذکر ہے، مؤنث کے ذمہ جنت کی طرف جا رہی ہے، اس میں ماں وہ ہے جو تشتہی، چاہیں گے، انفسکم، نفس تمہارے، تشتہی کا روٹ ورڈ ہے شین ہا، اور شین ہا واو، جی، شین ہا واو اس کا روٹ ورڈ ہے، یہ جب فعل کی طرح اشتہا یشتہی کر کے آتا ہے تو اس کی میننگ ہوتا ہے ٹو ڈیزائر، چاہنا، جیسے اس میں یہ جو تا ہے بیچ میں، یہ باپ کی تا ہے، تشتہی میں یہ والی تا باب کی ہے، ایک اور یہ والی تا مؤنث کی ہے، تو کیونکہ روٹ ورڈ شین ہا واو ہے تو ہم دیکھتے ہیں یہ دو تا کہاں سے آئی، ایک تا مؤنث کی ہے کیونکہ آگے انفس ہو رہے ہیں، آ رہا ہے، اور نفس عربی میں مؤنث کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو بات سمجھ آئے تو ٹھیک ہے، نہیں آئے تو بھی بار بار سنتے سنتے سمجھ آنے لگتی ہے۔ تو یہ تا مؤنث کی ہے جس کا تعلق نفس سے ہے، اور یہ تا جو ہے باپ کی ہے، تشتہی جو ڈیزائر کریں گے، چاہیں گے، انفسکم، نفس تمہارے، شہوت جو ہے ڈیزائر کے لیے یوز ہوتا ہے، تو یہ اسی سے اسم فعل ہے، یہ قرآن میں اور بھی جگہ نظر آتا ہے، جیسے سورہ زخرف کی آیت نمبر 71 میں، اس میں بھی نظر آتا ہے، وفیہا، اور اس میں، جنت میں، ماں جو تشتہی، تمنا کریں گے، ڈیزائر کریں گے، الانفس، نفس، تو یہ والی تمنا کریں گے، ڈیزائر کریں گے، اور یہ بھی نفس کے ساتھ آ رہا ہے یہاں پہ۔ ایک اور جگہ دیکھ لیتے ہیں،
سورہ انبیاء کی آیت نمبر 102 یہ بھی جنت کا ذکر ہے، وہم فی، اور وہ وہاں پہ ہوگا ما جو اشتہت خواہش کریں گے انفسہم ان کے نفس، ہمیشہ رہنے والے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان جنتوں کا وارث کرے جہاں پہ جو خواہش کریں گے وہاں پہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے پیاروں کو ساتھ جنت میں رکھے۔ وَلَكُمْ فِيهَا، اور تمہارے لیے اس میں ما وہ ہے جو تشتہی چاہیں گے، ڈیزائر کریں گے، انفسکم تمہارے نفس، وَلَكُمْ اور تمہارے لیے فیہا اس میں جنت میں ما وہ ہے جو تدعون تم طلب کرو گے۔ تدعون میں ایک چیز دیکھیں، روٹ ورڈ تو دال عین واو ہے، لیکن دال پہ تشدید دکھ رہی ہے۔ عام طور پہ دال عین واو کے روٹ ورڈ ہوتے ہیں پکارنا اور جو دعا کرنا، لیکن یہاں پہ دال پہ تشدید کے ساتھ جب یہ بھی کسی باپ کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، یہ قرآن میں 3 دفعہ آپ ایسے دیکھیں گے، اور اس کی میننگ میں یہی آتا ہے جو طلب کرو گے، جو تقاضا کرو گے، جو مانگو گے ملے گا، اس طرح۔ تو یہاں پہ آپ اس کو ہم دیکھیں گے کہ یہ دال پہ تشدید کے ساتھ صرف 3 دفعہ ہے قرآن میں۔ یہاں پہ جیسے ماں وہ ہے جو تدعون تم طلب کرو گے، پھر یہ سورہ ملک ہم پڑھتے رہتے ہیں، اس میں آیت نمبر 27 میں ہے وقیلا، اور کہا جائے گا ھذا الذی کنتم بہ، وہ ہے جو تم تدعون تم تقاضا کرتے تھے، تم مطالبہ کرتے تھے، تم خود آسک کرتے تھے اس کے لیے۔ تو یہاں پہ بھی دال پہ تشدید کے ساتھ دیکھ رہے ہیں آپ۔ اور پھر یہ ایک دفعہ بس قرآن میں اور نظر آتا ہے، وہ سورہ یاسین میں آیت نمبر 57 میں لہم فیہا فاکہۃ، وہاں پہ ان کے لیے سارے فروٹس ہوں گے، ولہم اور ان کے لیے ہوگا ما جو یدعون وہ طلب کریں گے، جو بھی چیز وہ آسک کریں گے، طلب کریں گے، ان کے لیے حاضر ہوگی۔ اللہ کرے ہم ان لوگوں میں شامل ہوں جو جنت میں جائے، آمین۔ نزلاً مہمانی ہے، من غفور الرحیم بہت بخشنے والے کی طرف سے، نہایت رحم کرنے والے کی۔ ومن اور کون، جب سوالیہ من ہوتا ہے تو اس کی ٹرانسلیشن ہوتی ہے کون یا کس نے، تو ومن اور کون احسن زیادہ اچھا ہے، احسن اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، زیادہ اچھا ہے کی میننگ میں، قولاً بات میں، ممن اس سے جو دعا وہ بلائے۔ دعا جو ہے دالین واو روٹ ورڈ اور فعل ماضی ہے، فعل ماضی کے آخر میں جب زبر یا کھڑی زبر ہوتی ہے، جیسے یہاں پہ زبر ہے، تو اس کے میننگ ہوتے ہیں واحد مذکر، اس کے اندر ہیڈن ہوتا تھا دعا وہ بلائے، مگر چونکہ پہلے آ چکا ہے ممن اس سے جو دعا بلائے، کال کرے، اللہ طرف اللہ کے، وعملہ اور وہ عمل کرے، جس طرح یہ فعل ماضی ہے اس طرح عملہ بھی فعل ماضی ہے، عملہ اور وہ عمل کرے، صالحا نیک، وقال اور وہ کہے، یہ بھی فعل ماضی ہے، تبھی اس کی ٹرانسلیشن میں وہ آ رہے، وہ کہے اننی بے شک میں من المسلمین مسلمانوں میں سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں کرے جو اللہ کی طرف بلائیں لوگوں کو، جو نیک عمل کریں اور وہ جو خود فرما برداروں میں سے ہوں۔ ولا اور نہ، تستوی برابر ہو سکتی ہے، تستوی میں سین واو یا روٹ ورڈ ہے، اس میں بھی جیسے اوپر ہم نے شین ہا واو روٹ ورڈ دیکھا تھا، تو اس میں بھی 2 تا دکھ رہی ہیں، تو یہ تا باپ کی ہے جو روٹ ورڈ کے بیچ میں آ گئی سین واو یا کے بیچ میں، اور یہ تا مؤنث کی ہے، اور اس کا تعلق کس مؤنث ہوگا، آگے گولتا، آخر میں گول، یہاں پہ گولتا نظر آ رہی ہیں جو مؤنث کنسیڈر کیا جاتا ہے، تبھی یہ والا تا مؤنث کا ہے، ٹھیک، اور ایک تا باپ کی، تو تستوی نہیں برابر ہو سکتی، یکساں ہو سکتی، الحسنۃ نیکی، ولا اور نہ السیئہ برائی، ادفع دور کیجیے، دال فا عین روٹ ورڈ ریپیل کے معنی میں، دور کرنے کے معنی میں، ہم اردو میں بھی دفع کرو کہتے ہیں، تو ریپیل دور کرو کے میننگ میں کرتے ہیں نا، جو اردو میں جو ہم کہتے ہیں، تو یہ ادفع فعل امر ہے، کہا جا رہا ہے ادفع دور کیجیے، ریپیل کیجیے، اس طرح تو 2 دفعہ ہے قرآن میں یعنی ریپیل کرنے کے میننگ میں، تو ادفع دور کیجیے، باللتی ساتھ اس طریقے کے، بتا دیا کہ اللتی کی ضمیر کس کی طرف ہے، اس طریقے کے جو ہیا وہ، یہ بھی مؤنث ہے، وہ طریقہ، احسن سب سے اچھا ہے، زیادہ اچھا ہے بھی کہیں بھی اس کی ٹرانسلیشن مل سکتی ہے آپ کو، یہاں پہ سپرلیٹو ہے ڈگری، ورنہ اوپر احسنوں کی میننگ تھے اچھا ہے، یہاں پہ کیا ہے وہ سب سے اچھا ہے۔ فاذا تو یکایک، اذا کی میننگ زیادہ تر آپ قرآن میں جب کے دیکھتے ہیں، وین کے، لیکن کبھی یہ اذا فجائیہ ہوتا ہے، اس کی میننگ سڈنلی یکایک اچانک کے میننگ میں ہوتا ہے، یہ بھی قرآن میں نظر آتا ہے انداز۔
کم نظر آتا ہے، مگر یہ کہ اس لیے آپ اس کو ہائی لائٹ کر لیں. فَإِذَا تو یکایک الذی وہ جو بینکا درمیان آپ کے و بینہ درمیان اس کے عداوت ہے، آئندہ الواو روٹ ورڈ کا انہو گویا کہ وہ کا انا کا پوری ٹرانسلیشن ایک ہوتی ہے، کا اور انا الگ نہیں ہوتا بلکہ کا انا کی میننگ ہوتی گویا کہ وہ ولیجن دوست ہے، حمیم نہایت گہرا. یہاں پہ ایک منٹ پہلے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ ادفاع کو قرآن میں اور کہاں نظر آتا ہے. سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 96 میں ہے ادفع باللتی، ادفع دور کیجئے، باللتی ساتھ اس چیز کے، ہیا وہ جو احسن اچھی ہے، زیادہ اچھی ہے، السیئہ برائی کو. تو یہاں پہ آپ کو یہ نظر آتا ہے ادفع ایک دفعہ قرآن میں دور کرنے کے میننگ میں، اور ایک دفعہ اسم کی طرح نظر آتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 251 میں. اس میں بھی ہے وَلَوْلَا اگر نہ ہوتا دفع اللہ ہٹاتا اللہ تعالیٰ لوگوں کو، ہٹاتا یعنی کہ دور کرتا، ریپل کرتا، دفع کرتا، تو یہ بھی دفع اس میننگ میں آ رہا ہے، ہٹانے کے میننگ میں. ٹھیک. اچھا اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ انہو گویا کہ وہ ولیٌ دوست ہے، حمیم نہایت گہرا. حمیم یہاں پہ اس کی صفت کی طرح آیا ہے ولی کی، ولی ہوتا ہے دوست، اور حمیم چونکہ اس کی صفت کے لیے آیا ہے تو اس کی ٹرانسلیشن میں نہایت گہرا. بیسیکلی حمیم کا لفظ قرآن میں دو طرح آتا ہے. ایک تو آپ کو پتہ ہے کھولتا پانی، اللہ حمیم وغساقا، وہ بھی آپ کو قرآن میں بہت دفعہ نظر آتا ہے. اور کبھی گرم جوش دوست، وہ بھی ایک سمجھے گرم جوش دوست کہہ لے، جگری دوست کہہ لیں، قریبی دوست کہہ لیں، اس انٹیمیٹ فرینڈ، اس کے میننگ میں بھی حمیم قرآن میں نظر آتا ہے. تو چونکہ یہاں پہ ولیجن آلریڈی دوست کے لیے آ چکا ہے تو حمیم کے لیے خالی انہوں نے صفت کی طرح یوز ہے یہاں پہ، تو نہایت گہرا یعنی جگری، انٹیمیٹ، گرم جوش، اس طرح انہوں نے ٹرانسلیشن کر دی. باقی جگہ پہ آپ قرآن کے اگر دیکھیں گے تو حمیم کی ٹرانسلیشن سورہ معارج کی آیت نمبر 10 میں 2 دفعہ ہے وَلَا يَسْأَلُ اور نہ پوچھے گا، حمیم کوئی دلی دوست، حمیمن کسی دلی دوست کو، کوئی جگری دوست کسی جگری دوست کو نہیں پہنچے گا. تو حمیم کے ایکچولی میننگ سیلف ہی یہی ہے، جگری دوست، مگر چونکہ ولی دوست کے لیے آ گیا تھا تو حمیم کے ہم ویسے نہیں کر رہے. قرآن میں ایک اور جگہ دیکھ لیتے ہیں سورہ غافر میں آیت نمبر 18 میں ہے مال الظالمین نہیں ظالموں کے لیے من حمیم کوئی جگری دوست، تو انٹیمیٹ فرینڈ، کوئی بہت ہی قریبی دوست. تو حمیم اس طرح بھی قرآن میں نظر آتا ہے جیسے کہ یہاں پہ 35 وما اور نہیں، ماں کے بعد اللہ آ رہا ہے، ماں کی ٹرانسلیشن نہیں، یلقاہا ڈالا جاتا اسے. اچھا لام قاف یا روٹ ورڈ جب یہ لقا یلقی کر کے آتا ہے تو اس کے میننگ ہوتے ہیں ڈالنا. اور یہاں پہ یہ مجھول کا صیغہ بھی ہے، یہاں پہ پیش تھرڈ لیٹر پہ زبر یا کھڑی زبر، تو یہ مضارع مجھول ہوتا ہے تو پیسے آپ لکھ بھی لی جاتے. تو یلقا نہیں ڈالا جاتا ہے، ہاں اسے، کسے، وما یلقاہا اور نہیں ڈالا جاتا اسے. شاید اس طریقے کو جو جس طریقے سے یعنی وہ پتنی ہاں کی زمین کس کی طرف جا رہی ہے، وما اور نہیں یلقاہا ڈالا جاتا اسے، الا مگر الذین ان پر جنہوں نے صبر کیا، صرف ان کو یہ دیا جاتا ہے، یہ ڈالا جاتا ہے. اور وما یلقاہا اور نہیں ڈالا جاتا اسے الا مگر ذو حظ عظیم بڑے نصیب والے پہ. یلقا لام قاف یا روٹ ورڈ اس طرح جو ٹو گرانٹ، ٹو کہہ لیں کہ یعنی کسی کو گرانٹ کرنا، کوئی چیز ڈال دینا، ایک اس طرح یہاں پہ ہے کہ اٹ از یعنی کہ وہ نہیں ڈالا جاتا اسے، نہیں وہ گرانٹ کیے جاتے، مگر صرف ان لوگوں جنہوں نے صبر کیا، اور نہیں یہ بات گرانٹ کی جاتی دی جاتی ہے جس سے اس کو صرف جو ذو حظ عظیم بڑے نصیب والے ہیں. قرآن میں ایک اور جگہ بھی اسی طرح میننگ میں دیکھ لیتے ہیں، جیسے سورہ قصص کی آیت نمبر 80 ہے، اس میں بھی ہے کہ ولا یلقاہا اور نہیں ڈالا جاتا اس سے الا الصابرون مگر ان لوگوں پہ جو صبر کرنے والے ہیں. یعنی یہ تو اس میں بھی اس میں صبر کرنے والوں کو ملتا، اللہ کرے ہم بھی ان لوگوں میں ہوں کہ جو کنٹرول کرنے والے ہوں. اچھا اور ذو حظ عظیم، حظ جو ہے یہ قرآن میں حظ حصے کے لیے، پورشن کے لیے، شیئر کے لیے آتا ہے جب حظ آتا ہے،
مگر ذو حظ عظیم جب یہ اس طرح ملا کے ایک فریز کی طرح آ رہا ہے تو ذو کی ٹرانسلیشن تو والا پزیزر آف ہوتا ہے، حظ عظیم بڑے، اور ویسے حظ اگر اکیلا نظر آتا ہے تو اس کی میننگ ہوتا ہے حصہ، پورشن، شیئر، لیکن جب یہ ذو حظ عظیم کر کے اس میں بڑے نصیب والا، فارچون کے میننگ میں، جیسے اچھی قسمت والا ہے، بڑی قسمت والا ہے، اس طرح قرآن میں 2 دفعہ ہے. باقی حظ آتا ہے لیکن وہ خالی حصے کے لیے آتا ہے، اور ذو حظ عظیم کر کے 2 دفعہ ہے، بڑے نصیب والا 1 دفعہ یہاں پہ، 1 دفعہ یہ نظر آتا ہے سورہ قصص کی آیت نمبر 79 میں، قارون کے قصے میں. یہاں پہ ہے انہو بے شک وہ لذو حظ عظیم بڑی قسمت والا ہے، بڑی قسمت والا، لذو حظ عظیم بڑی قسمت والا. تو یہاں پہ حظ کے مینی قسمت والا، فارچون کر کے نصیب والا، جیسے ہم اردو میں بھی کہتے ہیں بڑا نصیبے والا ہے، بہت بڑے نصیب والا ہے. تو یہ اس طرح 2 دفعہ قرآن میں ہے اس میننگ میں. اور باقی تو آپ جو خالی حصے کے لیے تو آپ نے دیکھا ہے کہ جیسے سورہ نساء کی آیت نمبر 11 ہے جہاں پہ وراثت کا ذکر ہے، للذکری مردوں کے لیے ہے، مثل مانند حظ الانثیین حصہ، تو حصے کے میننگ میں حظ نظر آتا ہے قرآن میں. آیت نمبر 36 آ گئی. وَإِمَّا اور اگر يَنزَغَنَّكَ وسوسہ آئے آپ کو، نون زاغین روٹ ورڈ جب یہ شیطان کے ساتھ آ رہا ہے، اور اسپیشلی نون زاغین روٹ ورڈ 2 میننگ میں قرآن میں نظر آتا ہے. ایک ہوتا ہے فساد ڈلوانے کے لیے، پھوٹ ڈلوانے کے لیے، اور ایک وسوسہ ڈالنے کے لیے. وسپرنگ بیسیکلی دونوں ایک ہی کام کرتے ہیں، لیکن وسوسہ ڈالنے کے لیے جیسے یہاں پہ ینزغن وسوسہ آئے کا آپ کو، من الشیطان شیطان کی طرف سے، نزغن کوئی وسوسہ کیا آئے، نزغ وسوسہ، یہ اس کا اسم ہو گیا. فاستعذ پس پناہ مانگ لیجئے اللہ کی، اللہ باللہ اللہ کی، انہو بے شک وہ ہوا وہی ہے، السمیع خوب سننے والا، العلیم خوب جاننے والا. تو یہاں پہ آلموسٹ ایسی ہی آیت ہم ایک اور دیکھتے ہیں جس میں وسوسہ وسپرنگ کی میننگ یہ آتے ہیں. سورہ اعراف کی آیت نمبر 200 ہے، اس میں بھی وَإِمَّا اور اگر يَنزَغَنَّكَ وسوسہ آئے آپ کو، من الشیطان شیطان کی طرف سے، نزغن کوئی وسوسہ، فاستعذ باللہ تو پناہ طلب کرو، باللہ اللہ کی، بے شک وہ سمیع علیم ہے. اور سیم آیت اس میں نظر آ رہی ہے. اور فساد ڈلوانے کے لیے بھی ایک جگہ نظر آتی ہے، سورہ اسراء کی آیت نمبر 53 ہے. اس میں کہا ہے کہ قل لعبادی یقول التی ہی احسن، وہ بات کریں جو زیادہ اچھی ہو. ان الشیطان بے شک شیطان ینزغ بینہم فساد ڈلواتا ہے ان کے درمیان. تو جب یہ نون زاغین بینا کے ساتھ آ رہا ہے تو اس کی میننگ ہوتا ہے فساد ڈلوانا، پھوٹ ڈلوانا ان کے درمیان. وسوسے کی میننگ نہیں ہوتے. اس کے ایگزامپل میں سورہ اعراف کی بھی ہم ایک آیت دیکھ سکتے ہیں، یعنی سورہ یوسف کی. سورہ یوسف میں بھی یہ روٹ ورڈ اسی طرح یوز ہوا ہے، اور اس میں اس کے بعد بینا ہے، اور اس کے بھی میننگ کیا ہے، فساد کے ہی، کہ فساد ڈالنا. جیسے جب حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ بعد اس کے کہ ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، تو اس میں بھی نزغ آیا شیطان، اور پھر بینا کا لفظ یوز ہوا ہے. تو اس میں بھی میننگ ہے فساد ڈلوایا جب شیطان نے میرے درمیان، میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان. تو یہاں پہ وسوسے کے بجائے فساد کے میننگ، ڈلوانے کے میننگ کہتے ہیں، کیونکہ بینا بٹوین کے میننگ آ جاتے ہیں. اور باقی جو 2 ہیں وہ تو ایک جیسی آیت ہے. یہاں پہ ہمارے لیسن کمپلیٹ ہوا. اس میں جو بھی کمی کوتاہی غلطی تھی ہمارے نفس کی وجہ سے تھی، اللہ تعالیٰ اس میں معاف کرے. اللہ تعالیٰ شیطان کے شر سے بچائے، شیطان کے ڈالے ہوئے وسوسے سے بچائے. اللہ تعالیٰ ہمارے آپس کے حالات ہمیشہ ٹھیک رکھے، فساد ڈلوانے سے بچائے. ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے شر سے بچا لے، ہمیں نفس کے شر سے بچا لے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں کرے جو بہترین مومن ہوں، اور واقعی یہ سب جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کرنے کے لیے جن کو جنت ملتی ہے، جو قائم ہو جاتے ہیں دین پہ، اور پھر اچھے طریقے سے برائیوں کو دور کرنے والے ہوں نیکی کے ساتھ. اللہ تعالیٰ ہم ان لوگوں میں کرے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.